کہ اہل عرب نے، جو عرب کے لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، انہوں نے جتنے بھی افعال تھے ان کو جب انہوں نے بغور دیکھا تو ان کو ان کی ابتدا میں دو کیٹیگریاں نظر آئیں۔ کتنی؟ دو کیٹیگریاں۔ ہاں جی، کن الفاظ کی؟ وہ الفاظ جو اسم سے تعلق نہیں بلکہ فعل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ فعل سے۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ تین، اسم، فعل، حرف۔ اب ہم آپ کو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ فعل کی اقسام کتنی ہیں۔ بنیادی طور پر ابھی میں آپ کو دو بتا رہا ہوں، دو تھی۔ ایک انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ تھے کہ جو ثلاثی مجرد تھے۔ دوسرے کا ہے ثلاثی مزید تھی۔ لو جی، یہ دو اقسام تھی۔ ہاں جی، فعل۔ تسی صرف کرسی تے بیٹھ جاؤ، اور سامنے کرسی تے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ لو بھائی دیکھنا ذرا بات کو، کتنی بھائی اقسام تھی؟ یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کے کل کتنے صیغے ہیں؟ بتائیں نا، کتنے؟ 14 صیغے ہیں۔ لیکن میں نے صرف ابھی اتنا ہی بتایا ہے، 14 صیغے ہیں، اور ان میں سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے کل وائٹ بورڈ پر 6 صیغے لکھے تھے۔ کتنے؟ 6 صیغے۔ چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لو جی، وہ میں نے آپ کو یہ بات دیکھیں عرض کی تھی کہ مثلا ایک لفظ ہے، اب ہم فوکس کرتے ہیں حامدہ پر۔ حامدہ چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو خود کسی سے نہ نکلا لیکن اس سے آگے کئی افعال اور کئی اسماء مشتقہ نکالے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کے لیے پھر آگے ہم نے ایک مثال پڑھی ہے، جیسے الحمد، الحمد سے حامدہ، یحمد، حامد، محمود، حماد۔ اچھا، یہ جو پانچوں الفاظ ہیں یہ کس سے نکلے؟ یہ الحمد سے۔ ہاں، یہ ثلاثی مجرد۔ ابھی ہم نے ثلاثی مزید کو نہیں ٹچ کیا۔ ہاں وہ اچھا چلے، وہ بھی سن لیں جی، وہ بھی میں بتا دیں۔
اچھا اب یہ دیکھیں حامدہ، پھر ہے حامدہ، پھر ہے حامدون، پھر ہے حامدت، پھر ہے حامدتا، پھر ہے حامدنا۔ لو جی یہ کتنے الفاظ ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے۔ اچھا چلے حامدتا، حامد تما، حامد تم، حامد تے، حامد تما، حامد تمنا۔ اچھا جی اب کتنے ہو گئے؟ 12۔ تو آخری دو حامد تو، حامدنا۔ لو اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے الفاظ کا، یہ پورا اتنا بڑا جو ہم نے لکھا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح فعل مضارع ہے، یہ اس کے بھی اسی طرح 14 سیغے بنے گے، ٹھیک ہے؟ 14 اور 14 فعل مضارع کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 28۔ اچھا 6 سیغے ہو گئے اس کے، حامدون، حامدان، حامدون، حامدۃ، حامدتان، حامدات۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں نا عابدون، عابدان، عابدون، عابدۃ، عابدتان، عابدات۔ یہ اسم فاعل کے کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ 6۔ لو بھائیو فعل ماضی کے بھی 14، فعل مضارع کے بھی 14، 28، اور حامدون اس کے 6۔ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، اسم مشتق۔ یہ کیا ہے؟ اسم مشتق۔ فعل صرف یہ 2 ہے، یہ 2 فعل ہیں، یہ آگے اسم ہے۔ آپ نے پڑھا نا کہ وہ اسماء مشتقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ یہ تو پڑھا ہے نا آپ نے۔ ایک اسم ہے اسم فاعل، ایک ہے اسم مفعول، ایک ہے اسم تفضیل۔ اب اس کی اسم تفضیل کیا بنے گی؟ اس کی احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نا احمد، تو یہ اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اسم تفضیل کا معنی کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے، اس کو حماد، اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم مبالغہ ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل۔ چلے ابھی 4 پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ ذرا بات کو سمجھیں کہ یہ جتنا بھی آگے خاندان پھیلتا جائے گا، 14 اس کے افراد ہو گئے، 14 افراد اس کے ہو گئے، 6 افراد اس کے ہو گئے، 6 افراد اس کے ہو گئے، محمود، محمودان، محمودون، محمودۃ، محمودتان، محمودات۔ 6 افراد کس کے ہو گئے؟ اس کے ہو گئے۔ 6 افراد اس کے بن جائیں گے، حماد، حمادان،
حمادون، حمادتن، حمادتان، حماداتن، سمجھے گے؟ اس کے بھی 6 افراد ہو گئے۔ یہ جتنے بھی افراد آگے چلتے جائیں گے، جتنے بھی چلتے، ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ یہ جتنے، یہ پورے کا پورا خاندان یہ ثلاثی مجرد سے تعلق رکھتا ہے یا ثلاثی مزید فی سے؟ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں صرف یہ سیگا دیکھنا پڑے گا بس۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اگر اس سیگے کے صرف 3 لفظ ہے نا، صرف 3، تو یہ ثلاثی مجرد، پورے کا پورا خاندان، چاہے اس کے 60 لفظ بن جائے، 100 لفظ بن جائے، وہ جتنے بھی بڑھیں گے ان سب کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ اب ثلاثی مجرد کی تعریف کیا ہوئی سنیں۔ اچھا جی، جس فعل ماضی کا، جس فعل ماضی کے پہلے لفظ، میں نے لفظ لکھ دیا ہے، آپ اس کی جگہ سیگا لکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلے سیگا میں صرف 3 حرف ہوں، اس باب کو یا ان ابواب کو، جی ان ابواب کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ لو جی، یہ ہے اس ثلاثی مجرد۔ اب آپ کو میں نے یہ صرف 14 ابھی لکھے ہیں، میں اس طرح آپ کو اگر بتاؤں، ابھی فعل امر بھی ہے، فعل نہی بھی ہے، بڑے الفاظ ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پورے کا پورا حامدہ والا خاندان جو ہے، الحمد، یہ سمجھ لیں کہ ایک خاندان ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مجرد، تو کون سا لفظ دیکھیں گے؟ سب سے پہلا یہ بنیاد بنے، اور اگر یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیتے ہیں پھر ماضی میں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا یہ میں اب مٹا دوں، جی نہیں بیٹا، یہ تو میں نے ویسے سمجھانے، یہ کوئی سبق کا حصہ نہیں ہے، ویسے آپ نے یہ سمجھ لیا۔ پھر ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے فعل ماضی کے پہلے سیغے میں صرف 3 لفظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے، لو جی ٹھیک ہو، اچھا جی، تو بھائیو یہ سمجھ آ گئی نا کہ سب سے پہلا، اچھا اب ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لفظ ہے کاروما، کیا لفظ ہے؟ کاروما۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اکرما، یہ 2 لفظ سنے ہیں نا؟
ٹھیک ہے. اچھا یہ کاروما ہے, یہ کیا ہے؟ اکرما. عربوں کے اندر چلے پہلے مثال سنتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں کسی کریانے کی دکان پر جاتے ہیں نا, تو وہاں سے جا کر ہم چینی لیتے ہیں, دال لیتے ہیں, چنے لیتے ہیں, مختلف چیزیں جا کر خریدتے ہیں. تو دکان والے کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ترازو. ترازو کے اندر جب وہ کوئی چیز تولتا ہے تو ایک طرف وہ چیز رکھتا ہے, دوسری طرف وہ باٹ رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ باٹ. باٹ سمجھتے ہیں جنہوں ہم پنجابی میں بٹا کہتے ہیں, سمجھنا؟ میں کلو کا بٹا رکھ, 2 کلو کا, ٹھیک ہے. وہ جو یعنی کہ باٹ ہے نا, باٹ ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ اشیاء. لو سیم اسی طرح اب عربوں نے بھی ایک کام کیا ہے, جو گرامر لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے نا ایک الفاظ کا وزن کرنے کے لیے ایک ترازو بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ ترازو. اور اس ترازو کے باٹ کون سے ہیں؟ وہ ہے فا, عین, لام. بس یہ اس کے بعد 3. کوئی بھی لفظ ہے نا اس کا ہم نے کرنا ہے وزن. ٹھیک ہے. تو وزن کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا یہ باٹ ہے, آگے کوئی بھی لفظ رکھ لو. اب میں آپ کو کاروما کا وزن کر کے دکھانے لگا ہوں. توجہ ہے نا؟ میں اب کس کا وزن کروں گا؟ کاروما کا. لو جی, یہ لفظ ہے کاروما. اس کا ایسے ہم لکھیں گے کاروما. اس کا وزن ہے فعولا. اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعولا. یہ فا کس کے مقابلے میں آ گئی؟ اور را کے مقابلے میں, اور میم کے مقابلے میں. کیوں جی؟ یہ باٹ ہے اور یہ چیز ہے. سمجھ لیں یہ بٹا پڑا ہوا ہے, یہ چینی پڑی ہوئی. اب تھوڑی دیر کے لیے اور آ جائے کہ ایک لفظ ہے آپ نے پڑھا ہے کفارو. کیا لفظ ہے؟ کفارو تو پڑھا ہے نا آپ نے. اب اس کا میں لگاؤں وزن کرنے, دوسری طرف بٹا رکھنا ہے. اس کا وزن بنے گا فعالو. اس کفارو کا وزن کیا ہے؟ اس کو کہیں گے کاروما بر وزن فعولا. کفارو بر وزن فعالو. اس میں کاف کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ فا. فا کے مقابلے میں عین. اچھا, را کے مقابلے میں لام. واو کے مقابلے میں اور الف کے مقابلے میں. اچھا, اب جو لفظ ذرا توجہ سے سننا, جو لفظ فا, عین اور لام کے مقابلے میں آئے گا اس کو کہیں گے حروف اصلی. ان کو کیا کہیں گے؟ حروف اصلی. اور جو فا, عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا ان کو کہیں گے حروف زائدہ. سمجھ آ گئی؟ حروف اصلی کون سا ہوگا؟ جو فا, عین اور کفر
کوئی حرف زائدہ ہے نہیں، کوئی حرف زائدہ نہیں، کیونکہ ہر لفظ اس کے مقابلے میں ہے۔ لیکن کفروا میں کتنے حروف زائدہ ہیں؟ جی دو۔ کوئی اور لفظ آپ بولے، کوئی لفظ بولے عربی زبان جی ہاں الرحمن لے لیں، یہ جی الرحمن، اچھا اس کا وزن بنے گا الفعلان، کیا لفظ بنے گا؟ الرحمن الفعلان۔ اب ذرا دیکھیں کہ الف کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ لام کے مقابلے میں لام، را کے مقابلے میں فا، اور فا کے مقابلے میں میم کے مقابلے میں لام، فا کے مقابلے میں را آ گیا، اور عین کے مقابلے میں ہا، اور لام کے مقابلے میں میم، اور نون کے مقابلے میں نون۔ اب یہ بتائیں کہ کن میں سے فا کے مقابلے میں ایک تو آ گیا را، اچھا عین کے مقابلے میں آ گیا ہا، اور آگے آ گیا لام کے مقابلے میں میم، یہ اس کے حروف اصلی۔ باقی الف بھی زائد ہے، لام بھی زائد ہے، نون بھی زائد ہے، اور یہ الف بھی زائد ہے، یہ کھڑی زبر ہے نا، کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ یعنی یہ ہم نے کس کا وزن کیا؟ الرحمن کا۔ آپ دیکھیں کہ ہم مثلا خالد صاحب ہیں، ہم لفظ خالد کا وزن کرتے ہیں، خالدون، ٹھیک ہے، اس کا وزن بنے گا فاعلون، کیا وزن بنے گا؟ فاعل۔ فا کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ خا، الف کے مقابلے میں الف، لام کے مقابلے میں عین، اور دال کے مقابلے میں لام۔ ان میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ بولے حضرت؟ ہاں، پہلا خاص، آگے لام، آگے دال، یہ حروف اصلی ہے، اور اس میں حرف زائد کون سا ہے؟ الف۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ یہ بتائیں کہ عربوں نے، اہل عرب نے ترازو کے لیے کون سا یعنی کہ میزان مقرر کیا ہے؟ وہ ہے فا عین لام۔ اس کو کہتے ہیں، اس کا عربوں کے یہاں گرامر میں نام ہے، اس کو کہتے ہیں میزان الصرفی، میزان الصرفی، لو یہ اس کا نام ہے، یہ فا عین لام۔ میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو، تو میزان الصرفی یعنی صرفیوں کا ترازو، وہ کیا ہے؟ تو اب آپ نے وہ جو 14 سیغے پڑھے، وہ پڑھے ہیں نا، ابھی میں نے لکھے تھے ابھی کہ حامدہ، حامدہ، حامدو، حامدت، حامدتا، 14 سیغے، ان میں صرف پہلا سیغہ ہے جس میں کوئی حرف زائد نہیں، صرف ایک پہلا سیغہ، ورنہ آگے جتنے بھی 13 سیغے ہیں ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو حرف زائد ملے گا، کیوں نہیں؟ تو جہاں پہلا سیغہ اس کے صرف 3 حرف ہوں، 3 حرف ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ جہاں پہلے سیغے کے صرف، تو سمجھ لو کہ یہ ثلاثی مجرد، باقی ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ زائد ہو سکتا ہے، وہ صرف پہلا جو ہے وہ ثلاثی مجرد، ہاں نہیں اس کو فالو کرنا، وہ ثلاثی مجرد ہونے کی دلیل ہے،
وہ ثلاثی مجرد ہونے کی علامت ہے، باقی وہ پورے کا پورا خاندان ثلاثی مجرد ہے۔ جتنے بھی اسے چاہے 100 الفاظ بھی بنیں گے، کسی میں ایک لفظ زائد ہوگا، کسی میں 2، لیکن حروف اصلی اس میں 3 ہی ہوں۔ حروف اصلی اس میں 3 ہی ہوں، وہ زیادہ نہیں ہوگے، کوئی بھی لفظ لگا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ایک میں لفظ لکھنے لگا ہوں یکفرون، کیا لفظ ہے؟ یکفرون۔ لو جی اس کا میں وزن کرنے لگا ہوں، اس کا وزن کیا ہے؟ یفعلون، یفعلون۔ یہاں پر آپ بتائیں کہ یہ یا کے مقابلے میں کیا ہے؟ یا، اور فا کے مقابلے میں کاف، اور عین کے مقابلے میں فا، اور لام کے مقابلے میں را، واو کے مقابلے میں واو، نون کے مقابلے میں نون۔ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں کون کون سا لفظ ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ کاف فا را۔ کون سا؟ کاف فا را۔ اس کو اگر جوڑ کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کفر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 3 حرف جو ہیں حروف اصلی ہیں، باقی یا بھی زائدہ ہے اور واو بھی زائدہ ہے، نون بھی زائدہ ہے۔ جیسے للہ آ جاتا ہے، اس میں 2 لام ہے، تو کدھر؟ للہ نہیں بیٹے، وہ جو للہ ہے نا اس میں لام لفظ ہی الگ ہے، وہ تو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، سمجھے نا؟ وہ ایک لفظ نہیں ہے، وہ 2 لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ کہ آپ سمجھے نا، اس کو اب بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو جی اب میں آپ کو اس بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 6 ابواب کی، جی میں وہ ساتھ ساتھ بتا۔ میزان صرفی کس کو کہتے ہیں؟ جی بھائی میزان صرفی کس کو کہتے ہیں؟ جی فاعل، جو حرف فا اور عین اور لام کے مقابلے میں آ جائے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف زائدہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ 6 ابواب آپ نے پڑھے۔ کتنے؟ پہلا باب ضربہ، آگے ہے یضرب۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کا وزن نیچے لکھنا ہے، اس کا میزان صرفی، اس کا میزان صرفی وہ کیا ہے؟ فعل یفعل۔ جو اس کی حرکت ہے وہی اوپر والے کی حرکت ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، ضرب کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، با پر بھی زبر ہے، یا پر بھی زبر ہے، اوپر یا زبر کی یا پر بھی زبر ہے۔ فا یہاں ساکن ہے اور یہاں یا زبر بھی زوال ساکن ہے، یہاں عین کے نیچے زیر ہے، یہاں را کے نیچے زیر ہے، یہاں لام کے اوپر پیش ہے، یہاں با کے اوپر پیش ہے۔ تو میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ میزان صرفی۔ ضرب یضرب، اب میں دوسرا لفظ لکھوں گا اور اس کا میزان صرفی آپ نے بتانا ہے۔
اب میں نے نہیں بتانا، لیکن سب نے نہیں بتانا، میں جس سے پوچھوں گا صرف وہ بتائے، ٹھیک ہے جی؟ اب میں لفظ لکھنے لگا ہوں ناصارا، ناصارا، ینصرو، لو جی اس کا میزان صرفی بتائیں گے جی؟ آگے فعل، ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بھائی، اس کا میزان صرفی کیا ہے؟ فعل یفعل، کتنے باب ہو گئے؟ دو۔ اس کے بعد آگے ہے تیسرا باب، وہ ہے سامعہ، اس کا میزان صرفی آپ نہیں بتانا ہے، لیکن جس سے پوچھوں گا جی اس کا بتائیں جی آپ سامع یسمعو، نہیں میزان دیکھیں، زارابا کا میزان کیا تھا؟ فعلا، ناصارا کا میزان کیا تھا؟ بس اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں لے آیا بس۔ ہاں یہ دیکھیں میاں صاحب نے بتا دیا، اس کا وزن بنے گا فاعلہ، جی بالکل وہی ہے، جہاں پر آپ نے سامعہ فاعلہ، یہاں سین کے اوپر زبر ہے، یہاں فا کے اوپر زبر ہے، یہاں فا کے نیچے عین کے نیچے زیر ہے، یہاں میم کے نیچے زیر ہے، یہاں لام کے اوپر زبر ہے، یہاں عین کے اوپر زبر ہے، یعنی سامعہ کا جو وزن بنے گا وہ بنے گا فاعلہ، کیا بنے گا؟ اچھا یسمعو، اس کا کیا وزن بنے گا؟ یفعلو، کیا وزن بنے گا؟ یفعلو۔ تو بھئی کتنے ابواب ہو گئے؟ تین۔ اب چوتھا، مزید اب آپ ذرا سمجھے تو انشاءاللہ چوتھا باب ہے وہ ہے فاتحہ، فاتحہ یفتحو، لو جی اس کا میزان صرفی وہ کیا ہے؟ فعل یفعل، کوئی مشکل نہیں، اس کا میزان صرفی ہم نے نکالا کیا؟ فعل یفعل، تو یہ پانچواں باب ہے، نہیں ہاں جی چوتھا باب فاتحہ یفتح، پانچواں باب ہے حاسبہ، یحسب، حاسبہ یحسب، اس کا میزان صرفی کیا بنے گا؟ فاعلہ یفعل، لو اچھا اس کے بعد چھٹا ایک باب ہے کاروما، یکرمو، اس کا میزان صرفی فعولا یفعل، لو ان میں سے بس یہ 6 باب ہیں، یہ جو 3 ابواب ہیں نا یہ والے، یہ اتنے کو استعمال ہوتے ہیں قرآن
قرآن میں، احادیث میں، عربی زبان میں کہ ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے صوفیوں نے کہا کہ ان کا نام رکھ دو اصول، اور یہ کیونکہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں ان کا نام رکھ دیا فروع۔ کیا رکھ دیا؟ فروع۔ فروع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاخ، اور اصول کا معنی ہوتا ہے تنا، سمجھے؟ تو ان کا نام ہے، ان کو 3 ابواب کو کہتے ہیں اصول۔ یہ کوئی ضروری نہیں، ویسے میں نے لکھ دیا آپ نہ بھی اس کو، لیکن یہ 6 ابواب، ٹوٹل کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں۔ تو ان کو میرے بھائیوں، ان 6 ابواب کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ یہ فلو ہے، فلو، ہاں، عین کے ساتھ۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ نوافل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کچھ فرائض ہوتے ہیں نا جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، جن کا پڑھنا لازم ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہے۔ اور جو نوافل ہے نا، فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ نفل ہے، چاہے ان کو سنتیں کہہ لیں، چاہے ان کو تہجد کہہ لیں، چاہے اس کو اشراق کہہ لیں، چاہے اس کو تراویح کہہ لیں، وہ سارے کے سارے نوافل ہیں۔ بے بات سمجھ رہی نا؟ تو یہ مطلب ہے یہ ٹوٹل 6 ابواب۔ اب میرے بھائی دیکھیں، زارابا یضربو، اب عربوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ اب یہ یک روبو ہے نا، پیش ہے نا میم کے اوپر، جی، را کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر، ہاں، اس کے اوپر بھی پیش ہے جی۔ ان سب کے آخری حرف پر پیش ہو، مضارع کے آخری حرف پر کیا ہوگی؟ پیش۔ یہ دیکھیں، یضربو، ینصرو، یسمعو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یفتحو، یحسبو، یکرمو، آخری حرف پہ کیا ہے؟ پیش۔ اچھا جی، تو ان کو بھائیوں کہتے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں نے سہولت پیدا کرنے کے لیے ایک یہ کام کیا، چلو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس پورے لفظ کو ضربا یضربو کو پورے کو لکھنے کی بجائے انہوں نے صرف ضربا لکھ دیا۔ مطلب مراد وہی ہے، یعنی آپ کبھی لغت دیکھیں گے نا یا کوئی کتاب دیکھیں گے تو وہاں پر اگر آپ کو بریکٹ میں لکھا ہوا ایسے نظر آئے نا ضربا، تو اس سے آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ ہاں، اس سے ضربا یضربو باب سمجھنا ہے کہ یہ کون سا باب ہے؟ ضربا یضرب۔ یعنی اس باب کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو بے شمار الفاظ نظر آئیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو الفاظ پڑھے ہیں ان میں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے غفر یغفر۔ ذرا سوچیں، تھوڑا سا وزن ڈالیں اپنے دماغ پہ کہ یہ جو لفظ ہے غفر یغفر، یہ کس وزن پر ہے؟ ہاں، کس وزن پر ہے؟ اس کا وہی میزان بنے گا نا، فعل یفعل، یعنی اس کا میزان وہی بنے گا نا، فعل یفعل۔ اچھا جی، آگے پھر آپ نے ایک لفظ پڑھا آگے جا کر، رابا یریبو، رابا یریبو، اس کا بھی وزن یہی ہے، ضربا یضرب۔ رابا وہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پر اصل میں وہ الف جو ہے نا وہ کیسے آیا ہے یہ بھی اگلی بات ہے، اس کو آپ، لیکن اس کا باب کون سا بنے گا؟ ضربا یضرب۔ آگے ایک لفظ ہے آپ نے پڑھا، وہ ہے غابا یغیب، اس کا بھی تعلق کس باب سے ہے؟ ضربا یضرب۔
اس کا بھی کس باب سے تعلق ہے؟ ضربہ یضرب۔ ایک آگے لفظ آپ نے پڑھا ہدا یا ہدی، اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے نا ضربہ، بھئی اس کا تعلق بھی اسی باب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو لفظ پڑھا آگے وہ ہے غوا یغوی، الغیو، اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے ضربہ، اس کا بھی تعلق اسی باب سے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ آگے ہے ناصارہ، ناصارہ سے متعلق آپ نے لفظ پڑھا راشدہ، کیا پڑھا؟ راشدہ، راشدہ یرشدو، تو ادھر لفظ کیا ہے؟ ناصارہ ینصرو، دیکھیں نا لفظ کی شکل مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ ناصارہ ینصرو، راشدہ یرشدو، تو اس کا مطلب ہے کہ راشدہ یرشدو کا تعلق کس باب کے ساتھ ہے؟ ناصارہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم ایسے ناصارہ بریکٹ لگا کے لکھ دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا تعلق ناصارہ ینصرو کے ساتھ۔ اچھا جی، اسی طرح آپ نے آگے لفظ پڑھے حامدہ یحمدو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذرا غور کریں نا تھوڑا سا، حامدہ یحمدو، حامدہ یحمدو، سمع یسمعو، سمجھے نا، سمع یسمعو، اچھا اس کا تعلق سامعہ سے۔ دوسرا ایک لفظ آپ نے اس میں پڑھا وہ ہے حافظہ یحفظو، اس کا تعلق کس سے ہے؟ سامعہ کے ساتھ۔ اچھا پھر آپ نے پڑھا آذنہ یأذنو، اس کا تعلق بھی سامعہ یسمعو کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر آپ نے پڑھا واسنہ یوسنو، سامعہ یسمعو، تو یہ باب جو ہے ان کا تعلق سب کا کس کے ساتھ ہے؟ سامعہ کے ساتھ۔ اچھا ابھی تک ہمارے ادھر یعنی فاتحہ یفتح سے متعلق صرف ایک باب آیا ہے اور وہ ہے شفاع یشفع، شفاع یشفع، یہ اس سے متعلق ہے۔ حاسبہ اور کاروما یہ دونوں باب ابھی تک ہمارے سیغوں میں نہیں ہے، یعنی ہمارے مصادر میں نہیں ہے، صرف 4 آئے جن میں سے زیادہ کثرت کن الفاظ کی ہے؟ جن کا تعلق سامعہ کے ساتھ، بہت کم ہے جن کا تعلق ضربہ سے ہے، یا ناصارہ سے ایک متعلق ہے، فاتحہ سے ایک متعلق ہے، سامعہ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی بھائیو وضاحت ہے جو میں نے آپ کو کر دی ہے۔ اب میں فٹافٹ صرف اتنا سا دینا ہے کہ آج میں نے آپ کو صرف 10 الفاظ، 10 مصدر، اگر آپ اس کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں تو میں اور کم کر دیتا ہوں، 8 کر دیتا ہوں، 8 مصدر میں آپ کو لکھاؤں گا اور ان سے نکلنے والے افعال اور اسماء مشتقہ لکھاؤں گا۔ اب وہ آپ کنسپٹ ہی ختم کر دیں، باب، سامعہ، فاتحہ کو چھوڑ دیں، صرف آپ نے یاد کیسے کرنا ہے دیکھیں ذرا۔ پہلا لفظ ہے الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اس سے حامدہ، یحمدو، یہ 2 افعال ہیں۔ آگے حامد، محمود، حماد، حمید، ٹھیک ہے جی، احمد۔ لیکن آپ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے الفاظ یعنی لکھیں، آپ نے جو لازم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے 2 فعل لکھ دیں، 2 اسم لکھ دیں،
یہ کیا ہے تو یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں مفعول ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے، یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ اس میں تفصیل ہے۔ حمید کیا ہے؟ حمید صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ پہ فعل آپ نے پڑھا ہے نا، ایک قسم صفت مشبہ پہ فعل ہے۔ دوسرا لفظ ہے بھائی، وہ ہے الرشد۔ یہ کیا ہے بھائی؟ الرشد یہ مصدر ہے، اس سے فعل ماضی کیا بنے گا؟ راشد، یرشدو۔ اچھا جی، آگے اس کا اسم فاعل بنے گا راشدون۔ پہلے دو اوپر والے بھی فعل ماضی ہیں، حمیدہ یا جی جی، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ اچھا جی، راشدون آگے ہے مرشودون، آگے ہے رشیدون، ارشدو۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کس سے نکلے ہیں؟ کس سے نکلے ہیں؟ الرشد سے۔ یہ الرشد مصدر ہے، یہ دو افعال اور یہ چار اسماء مشترکہ، یہ کس سے نکلے؟ الرشد سے۔ دو لفظ ہو گئے۔ تیسرا لفظ ہے شفاعت۔ شفاعت، اس سے نکلے گا شفاعت، یشفعو۔ اچھا یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ اس سے آگے نکلے گا شافعون، اسم فاعل۔ آپ سنتے ہیں نا شافع محشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں نا شافع محشر، شافع المذنبین۔ جی اچھا جی، دوسرا اس سے نکلے گا شفیعن۔ شفیعن، ٹھیک ہے جی، شافعن شفیعن، یہ اس سے یہ صفت اس میں فاعل ہے، یہ صفت مشبہ ہے۔ اچھا جی، آگے ایک لفظ ہے غفران۔ لو جی، اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ غفر، یغفر۔ اس کا آگے کیا آئے گا؟ غافرون۔ کیا آئے گا؟ مغفورون۔ اور کیوں بھائی، یہ تو لفظ سنے ہوئے ہیں نا، غافر مغفور، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ تو سنے ہوئے، جانے پہچانے لفظ ہے، لیکن یہ چاروں لفظ کس سے نکلے ہیں؟ غفران سے، ٹھیک ہے جی۔ لو جی، پانچواں لفظ ہے سمع۔ یہ کہاں استعمال ہوا تھا سمع میں؟ نہیں، کوئی جملہ پڑھے جس میں یہ استعمال ہوا تھا؟ نہیں نہیں، وہ تو سمع نہ ہوا تھا نا، سمع۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بات سمجھ آئی؟ یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ ذرا جملہ پڑھیں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ ہاں، قد تبین الرشد، یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ بولو حضرت۔ یہ تب وہ کیا نام ہے، اندھیروں ویسے ہی نہیں، وہ یشفع ہے، شفاعت ذرا تلاش
توجہ ہاں کدھر اس نے بھائی نے پڑھا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ غفران. پڑھو حضرات غفرانک ربنا الیک المصیر. یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ سمع وعلی سمع. تو جی اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ بولو فعل ماضی کیا بنے گا؟ سامع. اور فعل مضارع یسمع. اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ سامع. اور اس کی صفت مشبہ کیا بنے گی؟ سمیع. یہ سمیع بھی آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو بھائیو یہ چاروں لفظ سامع، یسمع، سامع، سمیع، یہ کس سے نکلے؟ یہ سب سے. چھٹا لفظ ہے، چھٹا لفظ ہے حفظ. کیا ہے؟ حفظ. اس کا جملہ پڑھے نا کہاں استعمال ہوا؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اچھا اس کا باب کیا بنے گا؟ حافظہ. یحفظ. اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ حافظ. اسم مفعول محفوظ. صفت مشبہ حفیظ. لو یہ بھائیو یہ پانچوں لفظ کس سے نکلے؟ حفظوں سے. اچھا آخری ایک لفظ آج کے سبق میں ہے، وہ ہے علم. علم یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ علم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. تو علم کا لفظ یہ ساتواں علم. علم اس کا فعل ماضی کیا بنے گا؟ عالمہ. یعلم. یہ عالمہ یعلم کس کے وزن پر ہے؟ سامع یسمع کے وزن پر. اور سامع یسمع کس کے وزن پر ہے؟ فاعل یفعل کے وزن پر. اچھا جی اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ علم کا. بھئی علم کا علم میں فعل مصدر ہے نا، اس کا اسم فاعل کیا بنے گا؟ عالم. کیا بنے گا؟ عالم. اسم مفعول کیا بنے گا؟ معلوم. صفت مشبہ کیا بنے گی؟ علیم. مبالغہ کیا بنے گا؟ علام. ٹھیک ہے جی. لو میرے بھائیو یہ 7 لفظ آج آپ کا سبق